بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن میں یہ چھوٹا نون جسے نون قطنی کہا جاتا ہے، یہ ٹوٹل کتنی بار آیا ہے اور پھر ان میں سے کتنی بار پڑھنا اس کو ضروری ہے اور کتنی بار اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات سیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن میں نون قطنی تقریباً 44 مرتبہ آیا ہے اور یہ 18 پاروں میں موجود ہے، اور ان میں سے تقریباً 25 بار اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 دفعہ نون قطنی جہاں پر استعمال ہوا ہے وہاں پر ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور لوگوں کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا، ان کو سکھانا یہ بہت ہی ضروری ہے تاکہ وہ نون قطنی کو تجوید کے رول کے مطابق سیکھ سکیں۔ نون قطنی آخر ہے کیا اور نون قطنی آتا کب ہے؟ تو دیکھیں، جب بھی دو زبر، دو زیر، دو پیش کی جس کو تنوین کہتے ہیں، ان تینوں حرکات کا مشترکہ نام ہے تنوین۔ تو جب بھی کسی حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو اور اس کے فوراً بعد وہاں پر جو حمزہ وصلی ہو، اور حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جو درمیان کلام میں گر جاتا ہے، اگر حمزہ وصلی آ رہا ہے تو وہ چونکہ درمیان میں گر جائے گا، اور حمزہ وصلی کے فوراً بعد وہاں پر ساکن حرف ہوگا، تو اب جب دو حرف ساکن یہاں پر جمع ہو جائیں گے، ایک وہ جو تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش، خیرن، یہاں پر دیکھیں رن گویا کہ نون ساکن جمع ہو گیا، اور دوسرا یہاں پر ساکن جمع ہو گیا، لام جمع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دونوں ساکنوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ درمیان سے یہ حمزہ گر گیا ہے، اس وجہ سے ہم نے جو پہلا ساکن تھا نا، خیرن تھا، اس کو ہم نے کیا کر دیا، زیر دے دی، خیرانل ہو گیا، خیرن کی جگہ ہو گیا خیرانل وصیت۔ اسی طرح یہاں پر تھا فخورن، تو فخورن الذین ہو گیا، سمجھ میں آ گئی۔ تو نون قطنی وہاں پر آتا ہے کہ جب کسی لفظ کے آخری حرف کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں، اور جو نیکسٹ آنے والا لفظ ہے اس کا جو پہلا حرف تھا وہ حمزہ وصلی تھا، جب حمزہ وصلی گر گیا دوسرا حرف ساکن ہے، اب دونوں ساکنوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو جو پہلا ساکن تھا یعنی نون ساکن، کس کا؟ تنوین کا، اس نون ساکن کو ہم نے دے دی زیر، تو یہ بن گیا نون قطنی۔ ہمارے پاس یہاں پر دو مثالیں ہیں۔ پہلی مثال اس میں ہے خیرن الوصیت، یہ ہوگا خیرن الوصیت اگر ہم نون قطنی کو پڑھیں، اور اگر ہم یہاں پر خیرہ کے اوپر وقف کریں، وقف کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس کے بعد یہ جیم علامات وقف میں سے ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر جب وقف کریں گے تو نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر ہوگا ان ترک خیرا، خیرا ہوگا، چونکہ یہاں پر خیرن تھا تو ایک زبر اور الف کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب ہم دوسری آیت کو شروع کریں گے تو یہاں پر نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، اور یہاں پر یہ جو الف ہے خالی الف، اس کے اوپر زبر آئے گی۔ زبر کیوں آئے گی؟ کیونکہ الف کے بعد لام ہے، اور الف کے اوپر زبر آئے گی، زیر آئے گی یا پیش آئے گی، اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہے۔ یہاں پر میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ اگر خالی الف کے بعد لام ہے جس طرح کہ یہاں پر ہے، تو الف کے اوپر زبر آئے گی، تو یہاں پر ہوگا الوصیۃ للوالدین۔ اسی طرح یہاں پر نیچے آ جائیے، یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو یہ ہوگا فخورا، اور جب اگلا لفظ شروع کریں گے تو وہ خالی الف سے پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، تو ہوگا الذین، کیونکہ یہاں پر بھی الف کے بعد لام ہے، تو جب الف کے بعد لام آ جائے تو وہاں پر الف کے اوپر زبر ہوگی، اور اگر الف کے بعد لام نہ ہو تو الف کے بعد کوئی دوسرا حرف جو ہوگا وہ ساکن ہوگا، تو ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہے۔ اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے یا اس کے نیچے زیر ہے تو یہ جو الف ہے اس کے نیچے زیر آ جائے گی، اور اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو الف کے اوپر پیش آ جائے گی۔ یہ ناظرین اس صورت میں ہے کہ جب نون قطنی کو نہیں پڑھا جاتا، نون قطنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور نون قطنی کو کب چھوڑا جاتا ہے؟ کہ جب نون قطنی اس طرح کسی علامت وقف آیت کے بعد یا اس طرح کی جو علامت وقف ہے اس کے بعد لکھا گیا ہو، یہاں پر نون قطنی کو چھوڑ دیں گے۔ اب قرآن کے 25 وہ مقامات کے جہاں پر نون قطنی کو پڑھنا ضروری ہے، ہم ان مقامات کو ایک ایک کر کے سیکھیں گے تاکہ آپ ان کی پریکٹس کر لیں، اور جب بھی قرآن کی تلاوت کے دوران اس طرح کا نون قطنی آپ کے سامنے آئے کہ جہاں پر اس کو پڑھنا ضروری ہو تو آپ بلا جھجک بغیر غلطی کے، بغیر اٹکن کے اس کو پڑھ سکیں۔ تو پہلی جگہ جہاں پر نون قطنی کو پڑھنا ضروری ہے تو اس کو پڑھیں گے ساء مثلا القوم الذین کذبوا،
تو کیا ہوگا مثلنل، مثلا، اس کو لا کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، مثلنل ہوگا، مثلنل قوم الذین۔ دوسری جگہ جہاں پر نون قطنی کو پڑھنا ضروری ہے، پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تو اموالنق ہوگا، اموالق نہیں ہوگا، لام کے فوراً بعد آپ نے نون کو پڑھنا ہے۔ تیسری جگہ پارہ 10 سورۃ توبہ آیت 30، عزیر ابن اللہ، عزیرو کے بعد آپ نے فوراً نب پڑھنا ہے، عزیرون اب نہیں پڑھنا، اس حمزہ کو آپ نے گرا دینا ہے چونکہ یہ درمیان میں آ گیا، تو یہ ہوگا عزیر ابن اللہ۔ اگلی پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 42، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح نبنہ، نوح ابنہ نہیں ہوگا، یہ نون کے نیچے زیر ہے، اس نون قطنی کو پڑھنا ضروری ہے، جو یہ ہوگا نوح ابنہ۔ اگلی جگہ ہے پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت 18، کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ، کَرَمَادٍ ہوگا، دِنِشْتَدَّتْ، سمجھ میں آیا؟ دی کے فوراً بعد آپ نے نون زیر کو آپ نے شین کے ساتھ ملانا ہے، کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ۔ پارہ نمبر 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 61 میں ہے، فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ہوگا۔ اگلی جگہ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 87، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، نون زیر کو آپ نے فوراً ملا دینا ہے سین کے ساتھ، يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 77 میں ہے، اہل قریۃ استطعما، قریۃ نس ہوگا، قریتی، اس کے فوراً بعد آپ نے نس پڑھنا ہے، الف کو نہیں پڑھنا۔ آگے ہے پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 7، بغلام اسمہ یحییٰ، بغلام اسمہ، الف کو یہاں پر بھی نہیں پڑھنا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 61، جنات عدن التی وعد الرحمن، تو یہاں پر دو نون ہوں گے، عدنی، ایک تو نون جو پہلے سے ہی ہے اور دوسرا یہ نون قطنی یہاں پر لگا ہے، عدن التی، عدن التی۔ آگے آ جائیے پارہ نمبر 17 سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں ہے، خیر اطمأن بہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو نطمأن ہوگا۔ آگے ہے پارہ نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 25 میں، لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، سَوَاءً ہوگا، سَوَاءً الْعَاكِفُ۔ آگے ہے پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون کی آیت نمبر 38 میں، ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، رجل افترى، رجل افترى۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 26 میں ہے، الملک یومئذ الحق، الملک یومئذ الحق للرحمن۔ آگے آئیے پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 105 میں ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، کیا ہوگا؟ نوح المرسلین۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 123 میں ہے، کذبت عاد المرسلین، تو اس نون کو آپ نے اس لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر جزم ہے، الف کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، یہاں پر ہوگا عاد المرسلین۔ آگے آ جائیے، کذبت قوم لوط المرسلین، لوط المرسلین۔ پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 31 میں ہے، الی بعض القول یرجع بعضهم الی بعض القول۔ پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 6 میں ہے، انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 8 میں ہے، جنات عدن التی، عدن التی۔ پارہ نمبر 27 سورہ قمر کی آیت نمبر 50 میں ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، عَادًا الْأُولَى۔ تو اس نون زیر کو آپ نے ملانا ہے اس لام ساکن کے ساتھ، یہ جو درمیان میں دو الف ہے نا، ان کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، عَادًا الْأُولَى۔ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 27 میں ہے،
ورہبانیۃ ابتدعوها، ورہبانیۃ ہوگا اس کے فوراً بعد نبتدا، حمزہ کو نہیں پڑھنا، نبتدعوها۔ پارہ 29 سورہ قیامہ آیت نمبر 12 میں ہے الی ربک یومئذ المستقر۔ پارہ نمبر 29 سورہ قیامہ آیت نمبر 30 میں ہے الی ربک یومئذ المساق۔ تو یہ قرآن کے وہ 25 مقامات ہیں جہاں پر نون قطنی کو پڑھنا ضروری ہے، یہاں پر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ ایسا کریں کہ ہر پارے کے بعد یا ہر جگہ کے بعد اس ویڈیو کو آپ روک کر اس کی 1-2 بار پریکٹس کریں، مشق کریں۔ جب انشاءاللہ آپ قرآن میں پھر تلاوت کریں گے تو آپ کے لیے نون قطنی کا تلفظ کرنا آسان ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی مفید ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔